اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ایک غریب نکرانے کی سفارش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس والے نبی ہیں اور احساس انہوں نے امت کا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس والی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ لمحہ پریشان رہے۔ سیرت نبوی کی تمام کتابوں میں روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج جلدی چلو، ذرا جلدی چلو، آج ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج روٹین سے ہٹ کر تیز تیز قدم اٹھائے۔ فرماتے ہیں ایک گلی کراس کی، دوسری گلی میں پھٹے پرانے کپڑے، سادہ سی بیوی حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال، اس سے پوچھو کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہی ہے؟ حضرت سلمان نے کہا محبوب آپ جائیے، میں پوچھ لیتا ہوں، آپ کسی ضروری کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں، آپ جائیے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پہنچنے سے زیادہ اور کوئی کام ضروری نہیں۔ پہلے اس کی اطاعت رسی کی جائے گی، پہلے اسے پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کوئی بھی نہیں، بس میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے۔ تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا تھا۔ اب بوڑھی ہوں نا، کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے مڑا، میں گری ہوں، سارا تیل زمین پر گر گیا اور زمین سارا تیل پی گئی۔ اب زمین تو تیل واپس نہیں کرتی، لیکن اب میں واپس جاؤں گی تو میں ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ مجھے درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں۔ اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ دوڑ کے گھر جا اور 5 دینار لے کر آ۔ فرماتے ہیں 5 دینار لائے، تیل خرید کر دیا، پھر بھی وہ عورت روتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کیوں روتی ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بتایا تو ہے کہ میں غریب ہوں۔ غریب کا کوئی جرم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پیس دیا جاتا ہے، مار تو اب بھی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب مار کیوں پڑے گی؟ وہ کہنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ امام اصالی فرماتے ہیں کہ حضور ابھی آئے تھے مدینہ، وہ بی بی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ وہ کہنے لگی جی ہاں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا بی بی چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے والی بی بی آگے آگے چل رہی ہے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بی بی کے پیچھے پیچھے
چل رہے ہیں۔ مدینے کی ساری گلیاں پھرائی اس بی بی نے، چلتے چلتے صحرا آ گیا۔ ایک دروازے پہ دستک دی۔ جب مالکن آئی، بی بی کہتی ہیں کہ میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، کسی کی طاقت ہی نہیں تھی کہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک ہستی کو دیکھا۔ فرماتے ہیں محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے، نظریں زمین پر جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول تھے۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دہیمے اور بڑے خوبصورت لہجے سے کہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کے شرم و حیا پہ درود۔ بڑے دہیمے لہجے میں فرمایا، تیری نکرانی ہے، یہ تیری نکرانی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں پہ ہی محو ہوگی، سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہا کہ تیری نکرانی ہے، تیری نکرانی ہے؟ کہا ہاں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں ہے، اسے مارنا نہ، اس کا تیل گر گیا تھا، نیا خریدنے میں دیر ہوگی۔ رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کی نہ مانی تھی، اور کہا کہ محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا۔ اس نے کہا، اس عورت نے کہا کچھ نہیں کہتی۔ کہنے لگی میرا وعدہ رہا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور کہا اگر تو کہے تو میں جاؤں۔ وہ آنسو گراتے ہوئے کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بتا تو صحیح وہ تھا کون، وہ ہے کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم انہیں نہیں جانتے، تم نہیں جانتی کہ وہ کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ وہی تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا سچا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہیں تو خالی تو نہ لوٹائیں، محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ وہ دونوں بیبیاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ اس طرح کے مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ماریہ اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔